علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ناظرین، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ تاریخ لبیک کے علامہ خادم حسین رضوی حفظہ اللہ تعالی اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اپنے رب العالمین کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین، جو بھی اس دنیا پہ آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہر چیز کو موت آ جائے گی، حتیٰ کہ موت کو موت بھی آ جائے گی۔ اگر ذات باقی رہے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، کیونکہ یہ جتنی بھی دنیا ہے یہ فانی، کل من علیہا فان، یہ ساری فانی دنیا ہے۔ اگر ذات باقی رہے گی تو ایک اللہ کی رہے گی، کیونکہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ ہی مقرر کر دیا۔ وہ فرشتہ کس لیے مقرر کیا ہے؟ فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے وہ فرشتہ ایسا مقرر کیا، اس کا کام ہی جان نکالنا ہے، روح قبض کرنا ہے۔ وہ اس کو کسی پہ ترس نہیں آتا، اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا اس بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی بہت ضرورت ہے، اس بیٹے جوان کو باپ کی ضرورت ہے، اس سے ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ تو ناظرین، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ تو چلیے اسی حوالے سے ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو دنیا سے یہ انسان ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا کے اندر ایک حدیث لے کے آئے ہیں، بڑی کمال کی لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، جتنے بھی ہم دنیا میں ہیں یہ ہم اللہ کی امانت ہے۔ تو وہ حدیث کیا لے کے آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آدمی کو علم بہت ہے، نالج بہت ہے، بہت اس کے پاس علم ہے، تو اس کو اپنی بیوی سے پیار بھی بہت ہے۔ بیوی اب دنیا سے چلی گئی اور اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ سوال آ کے کرتے ہیں نوکروں سے، نوکر باہر کھڑے ہیں سوال کرتے ہیں، نوکر بتاتے ہیں، نوکر جا کے بتاتے ہیں، وہ پھر جواب دیتے ہیں، پھر نوکر جا کے سوال کرنے والے کو سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو ایسے سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اور ایک عورت نے دیکھا، ایک عورت ہے، اس نے دیکھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، علم بھی ہے، ہر چیز نالج بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو باہر ہی نکالتا۔ بھائی بیوی دنیا سے چلی گئی ہے تو اپنے آپ کو اندر قید کر لیا، یہ کیسا علم والا بندہ ہے۔ اب وہ آئی ہے، وہ جھاڑو مار رہی تھی، وہ آئی ہے، آگے کہنے لگی نوکروں سے، اس کے نوکروں سے کہنے لگی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی ہمیں بتائیں، ہمیں سوال بتا دیں، ہم جا کے بتائیں گے، وہ جواب دے گے، آپ کو بتا دیں گے۔ وہ کیا کہنے لگی نہیں، یہ جو مسئلہ ہے آپ کے سامنے بتانے والا نہیں ہے، ان کے سامنے یہ بیان کرنے والا مسئلہ ہے، آپ کو میں یہ نہیں بتا سکتی۔ وہ کہنے لگے بتا دو، کہنے لگی نہیں، اس کے سامنے یہ مسئلہ کرنے والا ہے، مسئلہ بتانے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے عورت آئی ہے، وہ کہنا رہی ہے کہ میں مسئلہ بیان کریں جو سامنے بیٹھ کے۔ تو وہ کہنے لگا اس عورت کو بلائیے۔ اب عورت آ کر کیا کہنے لگی یہ جو میرے کنگن ہیں، جو میں نے اپنے بازو میں پہنے ہوئے ہیں، یہ ہمسائیے ہیں، جو ساتھ والی عورت ہمسائی ہے ان سے میں نے لیے ہوئے ہیں، کیا میں ان کو واپس کر دوں؟ تو وہ کیا کہنے لگا اس کی امانت ہے، آپ اس کو واپس کریں۔ تو وہ کیا کہتی ہے؟ مجھے کہتا ہے کہ اس کی امانت واپس کر، تیری بیوی اللہ کی امانت ہی اللہ نے لے لی، اب تو اندر کیا کر رہا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو قید کیوں کیا ہے؟ اس عورت نے اس علم والے بندے کو سمجھا دیا ہے کہ ہم اللہ کی امانت ہیں۔ تو اگلی ایک اور ہم حدیث پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیا معنی؟ علم کو کیا اٹھا لیا جائے؟ فرمایا عالم دین کو اٹھا لیا جائے گا، لوگ فتوے لیں گے جہلوں سے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت۔ اب کتنے علماء دنیا سے چلے گئے ہیں، اب جس کی بھی مسالک دیکھیں، اہل حدیث کے دیکھیں، دیوبند حضرات کے دیکھیں، اہل سنت کے دیکھیں، بریلوی حضرات کے دیکھیں، کتنے عالم دین اس چند مہینوں کے اندر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے پاس بلا لیے، ان عالم دینوں کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو ناظرین یہ دعا کریے گا اللہ پاک تمام جتنے بھی علماء مکتوبہ فکر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ہاں ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے بڑے بڑے علماء سے، دیکھیں جب دنیا سے چلا جائے، کوئی بھی عالم چلا جائے یا کوئی انسان عام بھی چلا جائے، تو نبی پاک نے فرمایا اسے برے الفاظ سے نہ پکارا جائے، اسے اچھے الفاظ سے پکارا جائے، اسے محبت سے پکارا جائے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔